اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم قصص الانبیاء بیان کریں گے۔ یہ قصص الانبیاء حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کی ہے۔ اس میں تمام انبیاء علیہ السلام کے زندگی کے احوال بتفصیل تحریر کیے گئے ہیں۔ ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ تمام نبیوں کے زندگی کے بارے میں جان سکیں اور سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں کس لیے بھیجا، ان کی آزمائش، ان کی زندگی اور ان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کیا ہیں۔ اور ہم اس قصص الانبیاء کا آغاز کر رہے ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم مقدمہ قصص الانبیاء بیان کریں گے۔ تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے اور سننے کے بعد تمام مسلمانوں کو شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان یہ جان سکے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں آئے ہیں ان کی زندگی کس طرح سے گزری اور انہیں کن کن مشکلات، کن کن آزمائش کا سامنا کرنا پڑا اور ہم تک یہ دین کس طرح پہنچا۔ اور ہر مسلمان کے لیے یہ جاننا ضروری ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کی اصلاح کر سکیں۔ مقدمہ قصص الانبیاء۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں جا بجا خوبصورت واقعات بیان کیے ہیں جن میں بے شمار حکمتیں اور عبرتیں پوشیدہ ہیں۔ ان واقعات کو بیان کرنے کے کئی مقاصد ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گزشتہ امتوں کے حالات سے آگاہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم آپ کے سامنے بہت اچھا قصہ بیان کرتے ہیں اس لیے کہ ہم نے تمہاری طرف یہ قرآن مجید بھیجا ہے اور یقیناً تم اس سے پہلے البتہ بے خبر تھے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 3۔ انبیاء سابقین اور اقوام کے قصص سے باخبر کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور البتہ ہم آپ سے پہلے بھی رسول بھیج چکے ہیں جن میں سے بعض کے قصے ہم آپ کو بیان کر چکے ہیں اور ان میں سے بعض کے واقعات تو ہم نے آپ کو بیان ہی نہیں کیے۔ سورۃ المومن آیت 78۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان و تسکین پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم آپ کے سامنے آپ کی تسکین کے لیے رسولوں کے سب احوال بیان کر رہے ہیں اور آپ کے پاس اس صورت میں حق پہنچ چکا جو مومنوں کے لیے واعظ اور نصیحت ہے۔ سورہ ہود آیت 120۔ عبرت اور نصیحت کا اہتمام۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، البتہ ان کے بیان میں عقل مندوں کے لیے یقیناً نصیحت اور عبرت ہے۔ یہ قرآن مجید جھوٹ بنائی ہوئی بات نہیں بلکہ یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے کی ہیں، ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کرنے والا اور ایماندار لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ سورہ یوسف آیت 111۔ غور و فکر کی دعوت۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے سامنے واقعات بیان کیجئے تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ سورۃ الاعراف آیت 176۔ یہ تھا مقدمہ قصص الانبیاء۔ اس سے اگلی ویڈیو میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے۔